میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ یہ شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلام اقبال ہم نے بال جبرائیل سے سنا ہے۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بھی۔ اب دنیا پہ نا غلام لوگوں کی بصیرت پہ، یعنی اندر کی آنکھ سے دیکھنا، بصارت کی جو آنکھ ہوتی ہے، بصیرت کی جو آنکھ ہوتی ہے، اس سے دیکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلام اقبال ہم نے بال جبرائیل سے سنا ہے۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بھی۔ کہتے ہیں جو اس دنیا میں آپ غلاموں کی بصیرت پر، بصیرت یعنی جو دیکھنے والی آنکھ ہے، جو چیزوں کی گہرائی کو سمجھنے والی آنکھ ہے، کہتے ہیں آپ غلام لوگوں کی اس آنکھ پر بھروسہ نہیں کر سکتے، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے۔ مردان حر وہ جو آزاد مرد ہے، جو دنیا کی جو لالچوں سے اور مختلف چیزوں سے آزاد ہیں، مردان حر یعنی جو اللہ والے سے کہتے ہیں کیوں، اور یہ اصل آزاد ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے، کیونکہ صرف دیکھنے بینا کہتے ہیں جو دیکھتا ہو، یعنی جس کی بصیرت کی آنکھ کھلی ہو، تو کہتے ہیں غلاموں کی ان پہ تو آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے وہ صرف مردان حر کے پاس ہے۔ اور یہ حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو پھر اس کا علم کیا ہوگا، اس کی سوچ سمجھ کیا ہوگی چیزوں کے بارے میں، وہ کتنی باریکی سے باتوں کو سمجھتا ہوگا، مستقبل کی، حال کی۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ کہتے ہیں وہی ہے صاحب امروز۔ صاحب امروز یعنی آج کا جو کہہ لیں صاحب ہے، آج کا جو مالک ہے، جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا، یعنی آج کل کے دور میں زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ گوہر موتی کو کہتے ہیں، فردا مستقبل، یعنی جس نے مستقبل کا موتی نکالا، جس نے ایسی چیزیں نکالی جو مستقبل میں جن کی قیمت ہوگی، جس کی مستقبل پہ نظر ہے، جو ایسے مسائل حل کرتا ہے جو مستقبل میں جو ہے نا بڑے فائدے مند دیں گے۔ جس طرح فرض کریں گورے ہیں، انہوں نے آئی ٹی کے سیکٹر میں اتنی ترقی کی ہوئی ہے۔ ایلون مسک کی مثال لے لیں کہ اس نے جو ہے نا مستقبل میں الیکٹرک کار ہیں، اسے پتہ ہے اب انہوں نے آنا ہے، تو اس کے اوپر فوکس ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں اس وجہ سے آج کل کا مالک ہے، یعنی اس کی بڑی ورتھ ہے دنیا میں۔ فرنگی شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی، میری اکسیر نے شیشے کو بخشی سختی خارا۔ کہتے ہیں فرنگی شیشہ گر، شیشہ گر شیشہ بنانے والا، فرنگی یعنی جو مغربی لوگ ہو گئے، کہ فن سے پتھر ہو گئے پانی۔ ان کا فن کیا ہے؟ ان کی جو ایک تہذیب و تمدن اب جو لوگوں نے اپنا لی ہے، ان کا ایک طرح سے اسے کہہ رہے ہیں ان کا فن۔ اور جو انہوں نے اپنے ہمارے جو تعلیمی نظام میں جو انہوں نے باتیں چھوڑی ہوئی ہیں غیر اسلامی اور مختلف قسم کی، اور جو میڈیا ہے آج کل، تو کہتے ہیں ان کے فن سے پتھر ہو گئے پانی۔ جو مومن کے جو سخت ہوتے تھے وہ کیا ہو گئے؟ پانی ہو گئے، یعنی کمزور پڑ گئے۔ میری اکسیر نے شیشے کو بخشی سختی خارا۔ اور علامہ کہتے ہیں میری اکسیر نے، اکسیر ایک چیز ہوتی ہے جو کیمیا گر لوگ ہوتے ہیں نا، جو کیمسٹ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس سے استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں کسی کیا کہتے ہیں، فرض کریں کسی لوہے پہ کوئی وہ اکسیر لگاتے ہیں تو کوئی اور قیمتی چیز بن جاتی ہے، یا سونا کندن بن جاتا ہے جو اور قیمتی ہوتا ہے، وہ اکسیر سے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میری اکسیر نے شیشے کو بخشی سختی خارا۔ یہ اپنی شاعری کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کم حیثیت لوگ ہیں، جس طرح اکسیر جو ہے کسی کم قیمت چیز کو ایک اور کیا کہتے ہیں زیادہ قیمتی چیز میں بنا دیتی ہے، اسی طرح کہتے ہیں جو میری شاعری ہے یہ بھی اس کیمیا گر کی مانند ہے
جو ایک کہہ رہے ہیں کم حیثیت لوگوں کو، کم ہمت لوگوں کو ایک اچھا انسان بنا دیتی ہے، اور انہیں ایک سختی خارا یعنی پتھر کی سختی بخش دیتی ہے، انہیں مضبوط بناتی ہے۔ رہے ہیں اور ہے فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستین میں ہے ید بیضا۔ کہتے ہیں رہے ہیں اور ہے فرعون میری گھات میں اب تک، کہتے ہیں یہ جو وقت کے فرعون ہے میری گھات میں اب تک، یعنی مجھے شکار کرنے کے چکر میں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کسی طرح گرا دیں، جو وقت کے فرعون۔ پھر کہتے ہیں مگر کیا غم، کہتے ہیں مجھے کیا غم کہ میری آستین میں ہے ید بیضا۔ ید بیضا کیا ہے؟ یہ چمکتا ہوا ہاتھ ہے، اور یہ ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ تو اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی چیز عطا ہوئی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ کسی فرعون سے ہی ڈرتے تھے۔ اسی طرح علامہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی کوئی چیز عطا ہوئی ہے خدا سے، میرے پاس بھی ایک ید بیضا، یعنی میرے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کی کہ مجھے بھی کوئی غم نہیں وقت کے فرعون۔ اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، کہ اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پر عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو جرات مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح علامہ خود کہتے ہیں اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور ہو غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان ہوں جسور نہایت جرات مند ہو غیور اور نہایت غیرت مند، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ شکریہ۔